آپ نے جو فرمایا اور آپ نے جو بات کیا کہ جب معاشی بدحالی قوموں پہ آتی ہے تو موجودہ جو اقتصادی نظام ہے وہ اس کی بھی تائید کرتا ہے، جو اکنامک ہسٹری ہے. مثلاً جب 1776 میں اکنامکس کی بنیاد پڑی تو 18ویں صدی کے شروع میں ایک مالتھس اقتصادیات کے نئے علم میں ڈھلنے کی بنیاد پڑی. جی 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 تو مالتھس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو اس کے ان کو فکر پڑ گئی تھی کہ ہم اس کا فارمولا غلط نکلا، اس کا فارمولا غلط، لیکن اس نے پھر جو اس ملک میں مثلا انگلستان میں کام لاز بدلے، ٹریڈ کو انہوں نے فروغ دیا، صنعتی انقلاب آیا، وہی جدوجہد بدحالی کے خطرے کے نتیجے میں جو آپ سے پہلے. ہاں یہ ہوتا رہتا ہے. تو آسان تکرہ شائن و خیر لکم، وقتی طور پر بدحالی سے تکلیفیں بھی بہت ہوتی ہیں، اس کا انکار ہی کوئی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتا تم قرات کرو گے، لیکن بعید نہیں کہ اسی میں سے خیر پھوٹ پڑے تمہارے لیے. لیکن وہ بدحالی جو بدحالی بھی ہو اور اخلاقی جرائم میں تبدیل ہو چکی ہو، اس کے لیے اور حکم ہے. قادیان یہ وہ ہے کہ بعض دفعہ وہ غربت جو بد اخلاقی اور گناہوں پہ منتهی ہو جائے وہ پھر کفر میں تبدیل ہو جائے کرتی ہے، وہ کوئی نیک کوئی اثر پیچھے نہیں چھوڑتی. تو وہی ہے جہاں وہی بدحالی یا غربت فائدہ مند ہے جہاں رد عمل صحت مند ہو اور خدا تعالیٰ کے انکار پر یا اس کی نعمتوں کی ناشکری پر منتج نہ ہو. فقر و فخری، ہاں وہ اور بات ہے. وہاں فخر کے لوگ میں نے جیسے پہلے بیان کیا تھا، وہاں فخر کے معنی صرف غربت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے ہی نہیں. جتنا خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، حضرت خدیجہ کی دولت سے شروع کر کے دیکھیں تو آپ کو غرباء میں شمار کرنا ہی غلط ہے. بالکل آپ خود غریب ہوتے رہے ہیں، اور وہ غنا ہے، وہ عظیم دولت مندی کی نشانی ہے کہ اتنا دولت مند ہو دل کہ ظاہری دولت کو خود اپنے ہاتھ سے پھینک دے. تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو غنی کہیں گے، فقیر نہیں کہیں گے. مگر رسول اللہ علیہ وسلم اپنے عز اور انکسار کے اظہار کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ظاہری غربت نہیں ہے، بلکہ یہی شان فقیری ہے جس کو بعض ہمارے صوفیاء فقیری کے رنگ میں استعمال کرتے، فقیری کے الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں. سنائیے. ظہور مہر